اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آگے پڑھتے ہیں، آیت نمبر سورہ روم کی آیت نمبر 47 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کے قوم کے پاس بھیجے اور وہ ان کے پاس دلائل لے کر آئے، سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو مرتکب جرائم ہوئے تھے، اور اہل ایمان کا غالب کرنا ہمارے ذمہ تھا۔ اللہ ایسا ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر تم مینا کو دیکھتے ہو کہ اس کے اندر سے نکلتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے تو بس وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں۔ اور وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خواہش ہونے سے پہلے قبل ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر برس سے نا امید تھے۔ سو رحمت الہی کے آثار دیکھو کہ اللہ تعالیٰ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم ان پر اور ہوائیں چلائیں پھر یہ لوگ کھیتی کو زرد ہوائیں دیکھیں تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں۔ سو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور بہروں کو آواز نہیں سنا سکتے جبکہ پیٹ پھیر کر چل دیں، اور آپ اندھوں کو ان کی بے راہی سے راہ پر نہیں لا سکتے۔ آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں پھر وہ مانتے ہیں۔ اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناتوانی کی حالت میں بنایا، پھر ناتوانی کے بعد توانائی عطا کری، پھر توانائی کے بعد ضعیف اور بڑھاپا کیا، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جاننے والا قوت رکھنے والا ہے۔ اور جس روز قیامت قائم ہوگی مجھے لوگ قسم کھائیں گے کہ وہ لوگ یعنی ہم عالم برزخ ہیں، ایک ساعت سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی طرح الٹے چلا کرتے تھے، اور جن لوگوں کو علم اور ایمان عطا ہوا ہے وہ کہیں گے کہ تم تو نوشتائے خداوندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے ہو، سو قیامت کا دن یہی ہے لیکن تم یقین نہ کرتے تھے۔ غرض اس دن ظالموں کو ان کا عذر کرنا نفع نہ دے گا اور نہ ان سے خدا کی خفگی کا تدراک چاہا جائے گا۔ اور ہم نے لوگوں کے واسطے اس قرآن میں ہر طرح کے عمدہ مضامین بیان کیے ہیں، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں تب بھی یہ لوگ جو کہ کافر ہیں یہی کہیں گے کہ تم سب نرے اہل باطل ہو۔ جو لوگ یقین نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یوں ہی مہر کر دیتا ہے۔ سو آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بد یقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے پائیں۔ جی اس میں دیکھیں آیت نمبر جو 54 تھی اس کے اندر ہمارے دیکھیں جوانی سے لے کے بچے سے لے کر بڑھاپے تک کی بات کی گئی تھی کہ اللہ ہے اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، کہ وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہمیں کمزور، پھر بنا دیا ہمیں اس کے بعد کمزور کے بعد قوت والا، پھر بنا دیا اس کے بعد قوت سے ضعیف مطلب کمزور بنا دیا، اور پھر بڑھاپا دیا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، مطلب جو اس کی خلقت جو وہ چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز کا علیم بھی ہے اور قدیر بھی ہے۔ تو یہاں ہمیں ایک تو یہ بات پتہ چلی، آپ دیکھیں جب بچہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، جیسے جب کبھی بھی اس بارے میں بات ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب بچہ بالکل نیو بورن بیبی ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس کی گردن بھی ہل رہی ہوتی ہے، کچھ منتھ گزرتے ہیں تو اس کی گردن سیٹ ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے اس کی کمر میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ بیٹھے، کچھ عرصہ گزرتا ہے کمر میں اتنی جان آ جاتی ہے کہ وہ بیٹھنے لگتے ہیں بچے، پھر کیا ہوتا ہے پیروں میں جان نہیں ہوتی، پھر جب وہ 10 مہینے 11 مہینے کے بچے ہوتے ہیں، کچھ سال کے بچے ہوتے ہیں، پھر وہ چلنے لگتے ہیں، ان کی ہڈیوں میں جو پیر کی ہوتی ہے اس میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے چلتے چلتے وہ دوڑنے لگتے ہیں، اور ایک خاص میعاد تک آپ دیکھیں، اب آپ اپنی اور اپنے بچوں کی مثال لیں، وہ بھی وہی کھا پی رہے ہیں جو آپ کھا پی رہے ہیں، لیکن وہ ان کی نشنما ہو رہی ہے، گروتھ ہو رہی ہے، وہ بڑے ہو رہے ہیں، لیکن ہماری گروتھ ایک وقت آ کر رک گئی ہے۔ نعمت اللہ کی نشانیاں ہیں نا، سوچنے والی بات ہے۔ اب کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو کھا رہے ہیں اس سے انرجی حاصل کر رہے ہیں، اور ان کی گروتھ اس کے اکارڈنگلی ہو رہی ہے،
اور آپ دیکھیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچتے ہیں، ان کی بھی ایک میعاد پر آ کے وہ رک جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اگر آپ دیکھیں پھر بڑھاپے کی طرف انسان جاتا ہے، اور پھر اس سے سیم آپ دیکھیں گردن ایسے ہلنا شروع ہو جاتی ہے کپ کپاہٹ میں، کبھی کسی کی کمر میں اتنی ہمت نہیں ہوتی وہ جھک جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے کچھ لوگ چل نہیں پاتے، ان کو گھٹنوں کی اور دوسری پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ تو بڑھاپا اور بچپن ایک جیسا ہے۔ جب کبھی بھی آپ کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے کوئی ایسی بات سننے کو مل رہی ہے جو آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے ہو، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تو غلط بات ہے، تو آپ یقین رکھیں جیسے آپ کا بچہ نہ سمجھ ہو گیا، ماں باپ ان کے پاس ایکسپیرینس ہے لیکن ان کی بات اب ویسی ہی ہوگی، نہ سمجھی والی، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بچپن کی طرف لوٹ گئے۔ تو اور یہ یاد رکھیں مجھے اور آپ کو بھی لوٹنا ہے۔ ابھی ہم اپنی شباب پر اگر دیکھا جائے ینگ ہیں سارے، لیکن کیا ہے کہ اب ہم میں سے ہر شخص الگ الگ چیزوں کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اس ایج میں، کہ آپ کی باڈی میں چینجز آتے ہیں، ہارمون چینج ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آپ کتنے بھی امیر ہو۔ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو امیر ترین لوگ ہیں، جو لوگ اپنی باڈی سے، جو ہمارے ایکٹر اور ایکٹریسز کو آپ دیکھیں جو جن کی کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ ان کا جسم ہی ہوتا ہے نا، ان کی باڈی ہی ہوتی ہے، جس کو وہ حسین ترین اور اچھا رکھتے ہیں تو وہ اس سے ایکٹنگ اور دوسری چیزیں کر کے کما سکتے ہیں۔ وہ بھی چاہیں کہ وہ جوان رہیں تو آپ دیکھیں ان کے چہروں پہ بڑھاپا دکھتا ہے، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ہر ایک کو آنا ہے۔ اور پھر اس کی جو آخری آیت تھی تو سورہ روم کی آیت نمبر 54 کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ اگر 60 کے بارے میں بات کی جائے تو آپ دیکھیں بتایا جا رہا ہے جو لوگ قرآن کی اہمیت بتائی گئی پہلے، آپ دیکھیں 58 میں، پھر 59 میں بتایا گیا کہ ان کی مثال کیسی ہے، کہ ان کے دلوں کا کیا حال ہے، اور جو 60 آیا تھا اس میں بڑی پیاری بات کی، فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، یقیناً اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، آپ کو وہ لوگ بے صبر نہ کر دیں۔ مطلب سم ٹائم کیا ہوتا ہے جب دائی بھی اپنا کام کر رہا ہوتا ہے تو اسے بتایا جا رہا ہے اس نے صرف تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ، معاملہ فہمی کے ساتھ مسائل کو حل کرنا ہے، کبھی بھی ایک دم اتاولے نہیں ہونا چاہیے، بے صبری نہیں ہونی چاہیے، اور جو یقین نہیں رکھتے ان کے اوپر پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ خیر کی معاملہ رکھنا چاہیے اور صبر و تحمل سے اس چیز کو کرنا چاہیے۔ اب الحمدللہ ہماری سورہ روم کمپلیٹ ہو گئی ہے آج۔ اب یہ سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان کی آیات 34 ہیں اور اس کے رکوعات 4 ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کا آغاز کریں گے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والا ہے۔ الف لام میم۔ یہ آیتیں ایک پر حکمت کتاب کی ہیں جو کہ ہدایت اور رحمت ہے نیک کاروں کے لیے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے رب کے سیدھے راستے پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں جو ان باتوں کا خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہے، تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کر لیں اور اس کی ہنسی اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ شخص تکبر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ثقل ہے، سو اس کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے عیش کی جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ فرمایا ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون بنایا تو تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور زمین میں پہاڑ ڈال رکھے ہیں کہ وہ تم کو لے کر دانوا ڈول نہ ہونے لگے، ڈاماڈول۔ اور اس میں ہر قسم ڈاما ڈول نہ ہو سکے نہ ہونے لگے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا رکھے ہیں، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام اگائے۔ یہ تو اللہ کی بنائی چیزیں ہیں، اب تم مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہیں انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، بلکہ یہ ظالم لوگ سری گمراہی میں ہیں۔ اور ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ بے نیاز خوبیوں والا ہے۔ اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، جی بے شک شرک کرنا یہاں پر بڑا بڑی ظلم ہے۔
یہاں پر اگر آپ غور کریں، حضرت لقمان کی بات کی جا رہی ہے. حضرت لقمان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کے نبیوں میں سے تھے، کہا جاتا ہے یہ اللہ کے نیک بندوں میں سے تھے. اور انہوں نے جو وصیت کی ہے، سب سے پہلے ہم نے وہ دیکھنی ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے. کہ انہوں نے جو ایک ایک ورڈ جو ہے اس کا ہم نے انشاءاللہ آج لکھنا ہے تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس طرح نصیحت کر سکیں. انہوں نے کیا کہا سب سے پہلے کہ اللہ کہ ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی تو اللہ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریف والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ آیت بتائی کہ اگر تم ناشکری کرتے ہو تو تمہارے نفس کو نقصان پہنچے گا، جو آیت نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 12 میں ہے. اور اس کے بعد کہا کہ جب لقمان نے واز کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، یہاں ہمیں کیا پتا چلا، ہم نے جب بچوں سے بات کرنی ہے تو سب سے پہلے ان کو اچھے القاب سے پکارنا ہے. ویسے تو ساری ماؤں کے لیے بچے جو ہیں ان کے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو انداز ہوتا ہے وہ بچوں کے لیے تکلیف دہ ہوتا ہے. تو آج سے آپ نے سارے اچھے لفظ اپنے بچوں کے لیے استعمال کرنا ہے، شہزادہ، شہزادی، پیارے بچے، میری جان، میرے پیارے. اور ہمیشہ یاد رکھیں، بچے اسکول کے لیے جا رہے ہوں یا سونے کے لیے، جو مدر ٹچ ہوتا ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ میں سے جیسے آپ کے دو بچے ہوتا ہے، ایک بچہ ذرا سونے میں، چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے وہ جاگنے میں اس میں وہ کرتا ہے، آپ اس کو ہمیشہ پیار کریں، ماتھے پہ اس کو سلام کریں، صبح کی دعا پڑھا دیں. آپ دیکھیں وہ بچہ کتنے اطمینان سے اٹھ کر وہ سب کچھ کر کے واش روم سے واپس آ جائے گا، اور آپ سوچیں گے واقعی آج اس نے شور نہیں ڈالا. کیونکہ جب بچے کو احساس ہو جاتا ہے ماں کی محبت کا، بالخصوص ایون سیم باپ کے لیے بھی وہ یہی محسوس کرتا ہے، تو ان بچوں کے اندر زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے، برعکس ان بچوں کے جن کی مائیں ہر وقت شکایت کرتی رہتی ہیں. تو ہم نے انداز یہ اپنانا ہے جو حضرت اگر آپ دیکھیں لقمان نے جو بات کی ہے اور انہوں نے جو پہلی وصیت کی ہے وہ کیا کی ہے اپنے بیٹے کو، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. تو یہاں پر آیت نمبر 13 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے، اور تسلسل کے ساتھ ہم یہ بات اب اپنے بچوں کو سکھائیں گے تاکہ ان کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے. تو پہلا پوائنٹ آپ لکھیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مطلب یہ ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے اللہ واحد لا شریک ہے. اور اس کی وضاحت کے لیے جو سب سے بہترین سورہ سورہ اخلاص ہے جو ان کو سکھائی جا سکتی ہے. جی آگے پڑھیے. اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق تاکید کی ہے. اس کی ماں نے صف پر صف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور 2 برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تو میرے اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کیا کر، میری جی ہر طرف یہاں سے دیکھیں ہمیں پتہ میرے ہی چلا، طرف لوٹے. اس آیت میں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ بچے کو 2 سال، کم از کم 2 سال دودھ پلانا چاہیے. تو اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک ماں کی اہمیت، کہ دیکھیں ہم سب مائیں ہیں الحمدللہ، تو کتنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ماں نہ اپنی مرضی سے کھا پاتی ہے، نہ سو پاتی ہے، نہ اس کی ہر چیز اس بچے کے اکارڈنگلی ہو جاتی ہے. ریسنٹلی میری ایک فرینڈ ابھی پریگننٹ ہے، کہہ رہی تھی کہ ان کی شوگر ہائی ہے، تو ساری چینی، چپاتی، چاول سب ختم کر دیے. آپ دیکھیں چاول، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دن میں ایک ٹائم رائس لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بچے ہماری پسند اور ناپسند کو بالکل تبدیل کر دیتے ہیں. تو سیم ہماری ماؤں نے بھی ایسے ہی کیا ہے، تو کیوں نہیں ہم ان کی ویسے قدر کرتے جیسے کرنا چاہیے. اور سیم جس طرح ماں اس کا بوجھ اٹھاتی ہے ہمارے جسموں کا، ہمارے والد جو ہوتے ہیں آپ دیکھیں وہ ہماری تربیت کے لیے، جس طرح ہم بات کر رہے تھے اس دن کہ جیسے ہسبینڈ ایک مضبوط صاحبان ایک دروازہ ہے ایک گھر کا، آپ دیکھیں وہ بچوں کے لیے ایک مضبوط دیواروں کی طرح بھی ہوتا ہے، کہ کوئی بھی ان تک اپنے ہاتھ نہیں بڑھا سکتا کہ ان کو ابیوز کرے کسی بھی طریقے سے. تو ماں باپ کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے بچوں کی زندگی میں. تو اپنے بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسے اس نے سلوک کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تو دیکھیں کتنے واضح طور پہ بتا دیا کہ اس نے بوجھ بھی اٹھایا اور دودھ بھی پلایا 2 سال. کتنا مشکل کام ہے اگر آپ دیکھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ بچہ ابھی دنیا میں نہیں آتا. آپ دیکھیں بچے کی پیدائش سے آدھے گھنٹے بھی پہلے دیکھیں ماں کی پاس جو ہے وہ ملک نہیں ہوتا، جیسے ہی وہ دنیا میں آتا ہے
اس کا دودھ اللہ تعالیٰ ماں کے پاس بھیج دیتا ہے. کتنا پیارا بہترین اللہ کا سسٹم ہے کہ تم اس کے لیے پریشان نہیں ہو. جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو بھی رزق ہم دیں گے اور تمہیں بھی ہم دیں گے. کبھی ہم نے اس بات پہ غور کیا کہ دیکھیں اس سے پہلے تو نہیں آتا. جیسی بچے کی ڈلیوری ہوتی ہے ماں کے پستانوں میں دودھ آ جاتا ہے. تو یہ اللہ کی ذات ہے جو دینے والی ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ آسان کام نہیں ہوتا ایک جان سے دوسری جان کو سیراب کرنا. اللہ تعالیٰ کیسے انسان کو کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یہ بھی غور و فکر والی ہے. اس پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے. جی اور اگر تجھ پر وہ دونوں اس بات کا زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرا جس کی تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو ان کا کچھ کہنا نہ ماننا اور دنیا میں ان کے ساتھ خوبی سے بسر کرنا اور اسی کی راہ پر چلنا جو میری طرف رجوع ہو. پھر تم سب کو میرے پاس آنا ہے، پھر میں تم کو جتلا دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے. جی. بیٹا اگر کوئی اگر ماں عمل باپ کے ہر بات پر عمل کرنا ہے، فرمانبردار رہنا ہے، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دے تو وہ نہیں کرنا. پھر تیسری بات کہی جا رہی ہے یاد رکھو سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. جی پھر دیکھیں دوبارہ کہہ رہے ہیں وہ میرے پیارے بیٹے. جی بیٹا اگر کوئی عمل رائے کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی پتھر کے اندر ہو یا وہ آسمان کے اندر ہو یا وہ زمین کے اندر ہو، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ حاضر کر دے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین باخبر ہے. جی بیٹا اللہ نماز پڑھ کر جی اللہ تعالیٰ کی وہ اہمیت اور اس کی خلقت، اس کے مالک ہونے کی مثال واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ چھوٹی سی رائے کے برابر، ڈاٹ برابر بھی کوئی چیز ہے کہیں پر بھی چھپی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا وہ باریک بین ہے وہ حاضر ہو جائے گی. اب وہ حکم دے رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، نماز قائم کرنی ہے. جی یہ آپ لکھتے بیٹا جائیں نماز سب. جی بیٹا نماز پڑھا کر اور اچھے کاموں کی نصیحت کیا کر اور برے کاموں سے منع کیا کر، اور تجھ پر جو مصیبت واقع ہو اس پر صبر کیا کر، اور ہمت کے کاموں میں سے ہے. جی یہاں اور پر لوگوں تین سے چیزیں کہی گئی. عمل بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر برائی سے روکنا، اور پھر صبر کا حکم دیا گیا. جیسے ہم دیکھتے ہیں بار بار قرآن کیا کہہ رہا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور صبر سے مدد لو. تو انہوں نے بھی یہ کہا نیکی کا کام کرنا، برائی سے روکنا اور صبر سے کام لینا. جی اور لوگوں سے اپنا رخ مت پھیر اور زمین میں اترا کر مت چل. بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. جی اب یہاں پر اور دیکھیں ان میں دو چیزیں کہ ایک تو غصہ کر کے کسی سے جھگڑا نہیں کرنا ہے، اور پھر اترانا نہیں ہے، متکبر نہیں بننا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند ہے. یہ آیت نمبر 18 ہے سورہ لقمان کی. یہ آپ نوٹ کر لیجئے. پوری جو سلسلہ چلا تھا یہاں سے آیت نمبر 13 سے لے کر اور آیت نمبر 18 تک. جی آگے مزید بات کہہ رہے ہیں. اور اپنی رفتار میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر. بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے. یہاں دیکھیں یہ جو آواز والی بات ہے، اکثر اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں جب بچہ کوئی غلطی کر دیتا ہے، فار ایگزامپل اس نے کوئی برتن توڑ دیا، آپ اپنی آواز ذرا غور کیجیے گا کبھی. تو یہاں آواز کی جو نرمی ہے اس کو پسند کیا گیا. اپنی آوازوں میں نرمی لے کر آئے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ انداز بیاں ان کا اتنا اچھا ہوتا ہے، وہ بات جو بھی کر رہے ہوں آپ کے دل میں اترتی جاتی ہے، لیکن ان کا انداز اگر ٹھیک نہ ہو تو آپ کو سننا بھی اچھا نہیں لگتا. اور کہا جا رہا ہے کہ جس طرح جو چیخ چلاہ کے بات کرتے ہیں ان کی مثال کس کی طرح ہے آپ نے ابھی دیکھا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ تمام چیزیں بالکل نہیں پسند کہ گدھوں کی طرح جو ہے نا آوازوں کو بلند کیا جائے. جی کیا تم لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اس نے تم پر اپنی نعمتیں ظاہر اور باطنی پوری کر رکھی ہیں. اور بعض آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدوں واقفیت اور بدوں دلیل اور بدوں کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز کا انتباہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کا انتباہ کریں گے جس پر اپنے بڑوں کو پایا ہے. کیا اگر شیطان ان کے بڑوں کو عذاب دوزخ کی طرح بلاتا رہا ہو، تب بھی وہ جو شخص اپنے رخ اللہ کی طرف جھکا دے اور مخلص بھی ہو، تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا
اور آخر سب کاموں کا اللہ ہی کی طرف پہنچے گا، اور جو شخص کفر کرے سو آپ کے لیے اس کا کفر باعث غم نہ ہونا چاہیے، ان سب کو ہمارے ہی پاس لوٹنا ہے، سو ہم جتلا دیں گے جو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو دلوں کی باتیں خوب معلوم ہے، ہم ان کو چند روزہ عیش دے ہوئے ہیں، پھر ان کو کشا ایک سخت عذاب کی طرف لے آئیں گے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور یہی جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ کہیے کہ الحمدللہ، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اور جتنے درخت زمین بھر میں ہیں اگر وہ سب کلم بن جائیں، اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ 7 سمندر اور ہو جائیں تو اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں۔ بے شک خدا تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ تم سب کا پیدا کرنا اور زندہ کرنا بس ایسا ہی ہے جیسا ایک شخص کا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا سب کچھ دیکھتا ہے۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا رکھا ہے، ہر ایک مقرر وقت تک چلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب عملوں کی پوری خبر رکھتا ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی ہستی میں کامل ہے، اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں بالکل ہی لچر ہے، اور اللہ ہی عالی شان اور بڑا ہے۔ اے مخاطب، کیا تجھ کو یہ دلیل توحید کی معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے فضل سے کشتی دریا میں چلتی ہے تاکہ تم کو اپنی نشانیاں دکھلائے؟ اس میں نشانیاں ہیں ہر ایک ایسے شخص کے لیے جو صابر و شکر ہے۔ اور جب ان لوگوں کو موجیں سائبانوں کی طرف گھیر لیتی ہیں تو وہ خالص اعتقاد کر کے اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، پھر جب ان کو نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے سو بعض تو انہیں اعتدال پر رہتے ہیں، اور ہماری آیتوں کے بس وہی لوگ منکر ہوتے ہیں جو بد عہد اور نا شکر ہیں۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس میں نہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکے گا، اور نہ کوئی بیٹا ہی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے ذرا بھی مطالبہ ادا کر دے۔ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو تم کو دنیاوی زندگانی دھوکے میں نہ ڈالے، اور تم کو دھوکے باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈالے۔ جی، بے شک یہ اللہ ہی لقمان کی کو 33 آیت آپ نوٹ کر لیجئے، کتنی پیاری آیت ہے کہ کہا جا رہا ہے لوگوں تم ڈرو اللہ سے اور اس دن سے جب کوئی بیٹا باپ کے مطلب کسی طرح سے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اگر دنیا میں دیکھیں، جیسے ہم مثال دے رہے تھے کہ بچوں کو صرف اسکول ہی لینے کے لیے آپ جاتے ہیں مائیں یا باپ، تو کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو تمہارا بیگ ہے اتنی دیر سے تم نے بوجھ اٹھایا، لاؤ مجھے دے دو۔ وہاں ایسا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کا اٹھا سکتا ہے نہ بیٹا باپ کا۔ اور کہا جا رہا ہے یہ وعدہ ہے اللہ کا حق، تو بس نہ تمہیں مطلب دھوکے میں ڈال دے دنیا کی زندگی، یا نہیں دھوکے میں ڈالے یہ تمام چیزیں جو آپ کے اراؤنڈ چل رہی ہیں، دھوکے شیطان کے جو دھوکے رہے۔ تو یہاں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا میں جو انسان جو کمائے گا وہی لے کے جائے گا، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور آپ جو بیج بوتے ہیں وہی اگتا ہے وہی کاٹتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ آپ جو ہے کیلے کا درخت آپ نے سیڈ ڈالا ہے اور اس سے اورنج نکل آئے اور آپ جو فصل کاٹیں وہ انگوروں کی کاٹ لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو آپ دنیا میں کر رہے ہیں آخرت میں آپ کو وہی سب کچھ ملنے والا ہے۔ جی بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، اور وہی مینا برساتا ہے اور وہی جانتا ہے۔ یہ مینا پانی ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، بارش جو ہوتی ہے مینا۔ اور جو کچھ رحم میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ سب باتوں کو جاننے والا باخبر ہے۔ بے شک بے شک۔ الحمدللہ سورہ لقمان کمپلیٹ ہوگی، سورہ سجدہ اب شروع ہوگی۔ سورہ سجدہ کی جو ہے آیتیں ہیں 30 ہیں اور رکوعات 3 ہیں، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ ہر رات پڑھ کے سوتے تھے، اور کہا جاتا ہے کچھ آیتیں ایسی بھی تھیں جو آپ فجر کی نمازوں میں تلاوت کرتے تھے۔ تو کیونکہ اس کے 3 رکوعات ہیں، تو کیونکہ سنت ہے، اگر ہم کر سکتے ہیں تو ضرور اسے یاد کریں بائی ہارٹ۔ اور یہ کہ اب اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ آمنہ آگے پڑھ لیں، یا آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو اپنا مائک انمیوٹ کر میں لیں۔ پڑھوں؟ جی پڑھیے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔
الف لام میم۔ بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کی پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ یہ تو تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ تمہارے لیے اس کے سوائے کوئی مددگار اور سفارشی نہیں۔ کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا، زبردست غالب، بہت ہی مہربان، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی، اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی، پھر اس کی نسل ایک بے وقیت پانی کے نچوڑ سے چلائی، جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ جی اور انہوں نے کہا کیا اس کی جو آیت نمبر 2 تھی وہ قرآن کی اہمیت بتا رہی ہے، جو سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں آئی تھی، سیم وہی آیت ہے، لا ریب فی کر کے جو ورڈ تھا، کہ اس میں کہا گیا تنزیل الکتاب لا ریب فی من رب العالمین، کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ نازل کی گئی یہ کتاب نہیں ہے اس میں شک تمہارے رب العالمین کی طرف سے۔ تو آپ قرآن کی اہمیت میں آپ یہ آیت لکھ سکتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اگر لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے کہتے ہو کہ جو انسان ہے اس کی بنیاد جو ہے مٹی پر ہے، تو آپ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 7 اور 8 دیکھ سکتے ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز کیا وہ مٹی سے کیا، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، اور کہا کہ اس میں جو پانی استعمال کیا وہ بالکل بے وقت، مطلب اس کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی، بہت ہی ادنا درجے کا پانی استعمال ہوا۔ تو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس میں، کہ اس میں بے وقت پانی استعمال کیا۔ مٹی تو ویسی ہی مٹی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، ہم کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو لوگ بیچارے معصوم ہوتے ہیں اور ان کو بزنس کی اتنی سمجھ بوجھ نہ ہو، اور ان کو وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم نے بزنس کرنا ہے، تو کچھ لوگ انہیں کہتے ہیں اس بندے کو سونا دے دو یہ مٹی کر دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، مطلب مٹی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ جو بڑے اچھے بزنس مین ہوتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں یہ بڑا اچھا بزنس مین ہے، اس کو مٹی دے دو سونا کر دے گا، سونے کی اہمیت زیادہ بتا رہے ہیں اور مٹی کو کم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا جو سب سے جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں جو ادنا چیز ہے نا مٹی، اس سے انسان کی ابتدا کی۔ اب اس میں جب پانی کی ضرورت پڑی کہ اسے گوندا جائے جیسے ہم آٹا گوندتے، تو اس میں بے وقت پانی کو استعمال کیا۔ تو ہم اپنی حیثیت جان لیں یہاں پر، کیونکہ یہ آیتیں اللہ تعالیٰ اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ اپنی حقیقت کو جانیں، کیونکہ جب انسان اپنی حقیقت کو جان جاتا ہے، اس کو اپنی ویلیوز کا پتہ لگ جاتا ہے، پھر وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے۔ آپ کے اندر کتنا بھی علم آ جائے، آپ کتنے بھی امیر ہو جائیں، آپ لوگوں کے ساتھ جب مل رہے ہوں تو اس میں آپ اپنی بڑائی نہیں کریں، آپ کیا کریں، ڈاؤن ٹو ارتھ رہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ جی آگے مزید پھر بتایا گیا کہ ان کے دل اور ان کان جو ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا ہی احسان مانتے ہیں، ماننا تو زیادہ چاہیے تھا۔ جیسے اگر ہم دیکھیں، کل میں دورہ قرآن میں اپنے بچوں کو یہی بتا رہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہر چیز کا بل آتا ہے، ہر چیز کا، گھر کا بھی رینٹ آتا ہے، بجلی کا بل آتا ہے، وائی فائی کا بل آتا ہے، پانی پیتے ہیں اس کا بھی بل آتا ہے، ہم کو سب پے کرنا ہے۔ لیکن ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے اس کی آنکھیں جو اس نے ہمیں دی ہیں، جو اتنی بہترین کام کر رہی ہیں، روشنی دے رہی ہیں، اس کا تو کوئی بل نہیں ہے۔ نہ ہمارے ہاتھوں کا دماغ سے چلنا، بھی دیکھیں اگر میں بات کر رہی ہوں تو دماغ کا کنیکشن زبان کے ساتھ ہے نا، آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کی آنکھ کا کنیکشن زبان کے ساتھ ہے، تو یہ تمام کس نے بنایا، اللہ تعالیٰ کی۔ تو میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ دیکھو بیٹا، زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل یا اچھا وقت آئے، ہمیشہ یاد رکھو آپ اللہ کا شکر ہی نہیں ادا کر سکتے جو اس نے آپ کو بنا دیا ہے، ہیڈ ٹو ٹوز، آپ اس میں سے رنگ
اور اس میں سے زبانوں کو نکال دیں، تو آپ دیکھیں کہ ہر انسان اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم لوگوں کو جج کرنے لگے ان کی اسکن کلر سے، ان کی زبانوں سے. آج کل اگر زبانوں میں دیکھی جائے، ویسے تو ہر ملک کی الگ زبان ہے، لیکن چونکہ انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ معصوم بیچارے، انہوں نے شروع سے اس طرح نہیں پڑھی ہوتی، ان کی پروننسیشن یا تو غلط ہوتی ہے، غلط بول رہے تھے، ہم فوراً ان کے بارے میں غلط گمان کرنے لگتے ہیں. جبکہ آپ دیکھیں اکثر جو لوگ بہت زیادہ مطلب علماء کرام جو ہمارے دیکھیں، کیونکہ وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اس طرف نہیں ان کی توجہ جاتی، تو ہم سمجھتے ہیں ان کو کہنی نہیں آتی انگریزی، ان کو بات کرنی نہیں آتی تو ان کی کوئی اہمیت نہیں. نہیں، ہر انسان کی اپنی اہمیت ہے، اور اس کی اہمیت اس چیز سے جانچی جائے گی کہ وہ اللہ کے کتنا قریب ہے، وہ دین کا کتنا کام کر رہا ہے، وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو کیسے لے کر آ رہا ہے. جی آگے پڑھتے ہیں اسے. اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے ملاقات کے منکر ہیں. کہہ دیجیے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کاش کہ آپ دیکھتے جب کہ گناہ گار لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے. کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، اب تو ہمیں واپس لوٹا دے. ہم نیک اعمال کریں گے، ہم یقین کرنے والے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے، لیکن میری یہی بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے سب سے پر کر دوں گا. اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کی فراموش کر دینے کا مزہ چکو. ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مذاق چکھو. ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. یہاں پہ سجدہ، سجدہ ہے. جی سجدہ کر لیتے ہیں. جی اس آیت کے اندر جو آیت نمبر 15 ہے سورہ سجدہ کی، یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کہ اللہ کی جب کبھی بھی کوئی نصیحت سننی ہے، چاہے وہ ہمارے مزاج ہمارے خواہشات سے الگ ہو، لیکن ہم نے اس کو فوراً ایکسیپٹ کرنا ہے. اور ہماری مثال جو سجدے میں گرنے والی ہے وہ انکساری بتائی جا رہی ہے، کہ فوراً اس چیز کو ایکسیپٹ کر لینا، اور ہمیشہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے رہنا ہے. اور کیا نہیں کرنا ہے، تکبر نہیں کرنا، اور کروٹوں پر بستروں میں بھی اللہ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ خوف اور امید کے ساتھ جو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو آگے والی آیت بھی آپ نوٹ کیجئے گا جو 16 ہے. جی پڑھ لیجئے آگے آپ. ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدگی کر رکھی ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں یہ اس کا بدلہ ہے. کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے. جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے. لیکن جن لوگوں نے حکم اداولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. جب کبھی ان سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے آگ کا مزہ چکھو. بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں. اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیتوں سے واعظ کیا گیا پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا. یقین مانو کہ ہم بھی گناہ گاروں سے انتقام لینے والے ہیں. بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پس آپ کو ہرگز اس کے ملاقات میں شک نہ کرنا چاہیے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. آپ کا رب ان سب کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کرے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں.
کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا پھر بھی یہ نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس میں ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے اور کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ، جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہ آئے گا اور انہیں ڈھیل دی جائے گی اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں، یہ بھی منتظر ہیں۔ جی، اس میں جو آیت نمبر تھی 27، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پانی لے کر جاتے ہیں وہ اس سے کھیتیاں اگتی ہیں اور ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور یہ خود بھی۔ آپ ذرا دیکھیں کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ پانی نہ اتارے یا پانی میسر نہ ہو، جو کہ سوائل کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، اگر آپ دیکھیں تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کہ مٹی ہو، وہ جو سوائل جسے کہتے ہیں، اور سن لائٹ ہونی چاہیے، سورج کی روشنی، دوسرا پانی۔ اگر پانی نہ ہو تو آپ دیکھیں سب کچھ تباہ ہو جائے، اور تباہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ نہ ہمارے چوپائے کھا سکتے ہیں جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جانور حلال کیے ہیں، اور نہ ہم کھا سکتے ہیں۔ اس طرح پورے طریقے سے قحط سالی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں تم اس بات پر غور و فکر تو کرو۔ تو الحمدللہ سورہ سجدہ یہاں کمپلیٹ ہوگی ہے، سورہ احزاب اب یہاں سے شروع ہوگی انشاءاللہ۔ آیت نمبر جو ہیں اگر اس کی آیات دیکھیں تو 73 ہیں، اور اس کے رکوعات 9 ہیں، اور یہ مدنی سورہ ہے، مدینے میں نازل ہوئی تھی۔ چونکہ ہمارے پاس اس میٹنگ کے تھوڑا ٹائم رہ گیا تو آپ دوبارہ جوائن کر لیجئے تاکہ پھر ایک ساتھ ہی سورہ احزاب ہم پڑھ لیں انشاءاللہ۔